تصور کریں ایک ایسی دنیا کا جہاں ویدک دور، وہ زمانہ جس نے ہندوستان کے قدیم مذاہب، فلسفے، سماجی نظام ان سب کو شکل دی، وہ کبھی ہوتا ہی نہیں۔ کیا ہوتا اگر رگ وید کبھی لکھا ہی نہ جاتا؟ اگر ہندو دھرم کا وہ روپ جو ہم آج دیکھتے ہیں وہ بنتا ہی نہیں؟ دنیا کیسی مختلف ہوتی؟ بالکل۔ وزڈم ویوز چینل میں خوش آمدید، جہاں ہم تاریخ کی گہرائیوں اور متبادل امکانات کو کھوجتے ہیں۔ جی، یہ ہماری خاص سیریز وزڈم ویوز کیا ہوتا اگر سیریز کی ایک کڑی ہے۔ اور آج کا سوال بہت دلچسپ ہے، ویدک دور اگر نہ ہوتا تو؟ جی، ہمیں اس پر کچھ سوالات ملے تھے تو سوچا اس پر بات کی جائے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ بالکل۔ پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ویدک دور اصل میں تھا کیا۔ ہاں، یہ کب شروع ہوا؟ یہ تقریباً سمجھے 1500 قبل مسیح کے آس پاس شروع ہوا۔ عام خیال یہی ہے کہ جب ہند آریائی لوگ بر صغیر میں آئے۔ اچھا۔ اسی دور میں وہ 4 مشہور وید لکھے گئے، رگ، سام، یجر، اتھرو۔ یہ آج کے ہندو مت کی بالکل بنیاد ہیں۔ سنسکرت زبان بھی اسی دور کی دین ہے۔ جی ہاں، سنسکرت کو فروغ ملا، شروع کا فلسفہ بنا، یجن جیسی رسومات شروع ہوئیں، اور سب سے اہم وہ ورن سسٹم یعنی ذات پات کا نظام، ہاں، اس کی بنیاد پڑی۔ تو یہ دور ہندوستان کی تہذیب، فلسفے، روحانیت کا ایک طرح سے سنگ بنیاد ہے۔ تو یہیں سے ہمارا اصل سوال جڑتا ہے، کیا ہوتا اگر یہ ہند آریائی لوگ کبھی آتے ہی نہیں؟ یا اگر آتے بھی تو وید نہ لکھتے؟ ہاں، اگر وید لکھے ہی نہ جاتے تو مذہبی طور پر تو بہت بڑی تبدیلی ہوتی ہے نا؟ بلا شبہ بہت بڑی۔ ہندو مت جیسا ہم آج جانتے ہیں اپنے ویدوں، اپنشتوں، سنسکرت بھجنوں کے ساتھ، وہ شاید ہوتا ہی نہیں۔ تو پھر کیا ہوتا؟ اس کی جگہ زیادہ امکان ہے کہ جو مقامی کلچرز تھے، جیسے دراوڑی ثقافتیں، تامل کم کی بات کر لیں، یا وادی سندھ کی تہذیب کی جو باقیات تھیں، وہ غالب رہتی۔ جی، وہ غالب رہتی۔ مذہبی روایات بھی پھر شاید ماتری دیوی کی پوجا یا پھر فطرت پرستی، آباء و اجداد کی پوجا، ان چیزوں پر زیادہ مبنی ہوتی۔ اچھا، ویدک دیوتاؤں کی بجائے اندرا، اگنی، ورن، ہاں، ان کی جگہ مقامی تصورات ہوتے۔ تو پھر رامائن یا مہابھارت جیسی کہانیاں؟ شاید وہ بھی اس شکل میں نہ ہوتی۔ مطلب ان کہانیوں کی جڑیں تو شاید پرانی ہوں، لیکن جو مہاکاوی روپ ہے وہ ویدک اثر سے خالی نہیں ہے۔ یہ تو واقعی ہندوستان کے ثقافتی منظرنامے کو بالکل بدل دیتا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بدھ مت یا جین مت جو دوسرے دھرم تھے، کیا وہ زیادہ مرکزی حیثیت اختیار کر لیتے؟ یہ بہت ممکن ہے، بہت ممکن ہے۔ ویدک فریم ورک اگر نہ ہوتا تو جو مقامی روحانی عقائد تھے، یا پھر بدھ مت اور جین مت جیسے دھرم جو اسی سرزمین پر پیدا ہوئے، جی، وہ شاید مرکزی دھارے میں زیادہ مضبوطی سے قائم رہتے۔ اور سماجی ڈھانچہ وہ بھی بالکل مختلف ہوتا۔ کیسے؟ دیکھیے، ویدک اثر کے بغیر وہ جو برہمنی طبقہ ہے اس کا وہ کردار نہ ہوتا جو تاریخی طور پر رہا ہے۔ اچھا۔ اور سماجی ڈھانچے کی بات چل ہی رہی ہے تو ذات پات کا نظام، ورن ویوستھا جو اتنا متنازع بھی رہا ہے، نہ بنتا۔ اس کے بغیر معاشرہ زیادہ قبائلی ہو سکتا تھا، یا شاید زیادہ مساوات پر مبنی۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اور قسم کی سماجی درجہ بندی بن جاتی، لیکن وہ ورن سسٹم والی مذہبی بنیاد نہ ہوتی۔ یہ دلچسپ ہے، مطلب کوئی اور بنیاد ہو سکتی تھی، پیشہ، دولت۔ بالکل۔ اقتدار، دولت، پیشے کی بنیاد پر تو سماجی تقسیم بہت سی ثقافتوں میں رہی ہے، لیکن وہ مخصوص مذہبی منظوری والا ورن سسٹم شاید نہ ہوتا۔ ٹھیک ہے، اور زبان و ثقافت پر کیا اثرات ہوتے؟ سنسکرت کا کیا بنتا؟ مقامی زبانیں جیسے فرض کریں قدیم تامل، وہ شاید پورے برصغیر میں زیادہ اہم ہوتی، ادبی زبانیں بن جاتی۔ سنسکرت کا وہ اثر، وہ پھیلاؤ نہ ہوتا جو آج نظر آتا ہے۔ اور ثقافت جیسے یوگا، مراقبہ؟ ہاں، یہ بڑی بات ہے۔ جو چیزیں آج ہندوستانی ثقافت کی عالمی پہچان ہیں، یوگا، مراقبہ، آیوروید، جی، ان کا عالمی پھیلاؤ شاید اس طرح نہ ہوتا ہے۔ یہ کیوں؟ یوگا اور مراقبہ تو بہت پرانے مانے جاتے ہیں نا؟ دیکھیں، ان کی جڑیں قدیم ہو سکتی ہیں بالکل، لیکن ان کی جو باقاعدہ تشکیل ہوئی ہے، جو فلسفیانہ بنیادیں بنی ہیں، اور پھر ان کا پھیلاؤ، اس میں ویدک اور سنسکرت روایات کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اچھا،
تو اس فریم ورک کے بغیر یہ شاید مقامی سطح تک رہتے؟ ہاں، شاید لوک روایات کا حصہ رہتے، عالمی سطح پر یوں نہ پھیلتے، اور اسی طرح ہندوستانی فلسفے کے اہم ستون جیسے ادویت ویدانت یعنی غیر سنویت کا تصور، یا کرم کا نظریہ کہ اعمال کا پھل ملتا ہے، پنرجنم ہوتا ہے، یا موکش کا تصور، جنم مرن کے چکر سے آزادی، یہ سب ویدک فکر سے جڑے ہیں بہت گہرائی سے۔ تو یہ سب تصورات اس متبادل ٹائم لائن میں شاید ہوتے ہی نہیں، یا بہت مختلف شکل میں ہوتے۔ یعنی پورا روحانی اور فلسفیانہ ڈھانچہ ہی الگ ہوتا۔ بالکل، اور سیاسی اور جغرافیائی طور پر بھی منظرنامہ بہت مختلف ہوتا۔ وہ کیسے؟ ویدک اثرات کے بغیر ہندوستان شاید ثقافتی طور پر تو متنوع رہتا، لیکن سیاسی طور پر زیادہ بٹا ہوا، زیادہ بکھرا ہوا رہ سکتا تھا۔ یعنی بڑی سلطنتیں نہ بنتی، موریہ، گپتا شاید اس شکل میں نہ بنتی۔ ان سلطنتوں کی تشکیل میں ویدک نظریات جیسے راج دھرم کا تصور، اس کا کسی نہ کسی حد تک کردار تو تھا، اس کے بغیر ان کی بنیادیں مختلف ہو سکتی تھیں۔ اور دنیا پر کیا اثر ہوتا؟ عالمی سطح پر دیکھیں تو ہندو مت کا جنوب مشرقی ایشیا تک پھیلاؤ، کمبوڈیا، بالی وہ نہ ہوتا، اور دنیا کی جو روحانی اور فلسفیانہ سمجھ بوجھ ہے اس پر شاید چینی تاؤازم یا فارسی زرتشتیت کا اثر زیادہ گہرا ہوتا۔ یہ تو واقعی سوچنے والی باتیں ہیں۔ ایسے ہی متبادل منظر ناموں پر غور کرنا ہمیں وزڈم ویوز پر پسند ہے۔ اگر یہ تجزیہ دلچسپ لگ رہا ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جی بالکل۔ لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیا یہ واقعی ممکن تھا کہ ویدک دور شروع ہی نہ ہوتا؟ تاریخ تو اکثر ایسے لگتی ہے جیسے بس ہونی ہی تھی۔ نہیں، تاریخ کبھی بھی مکمل طور پر ناگزیر نہیں ہوتی۔ دیکھیں، ہند آریائی ہجرت نہ ہونے کی کئی وجوہات ہو سکتی تھیں۔ مثلاً موسمیاتی تبدیلیاں، کوئی بڑی جغرافیائی رکاوٹ، یا ہو سکتا ہے ان کا سامنا کسی اور طاقتور قوم سے ہو جاتا جو انہیں آگے نہ بڑھنے دیتی۔ تاریخ کا دھارا اکثر چھوٹی غیر متوقع چیزوں سے بدل جاتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ منظرنامہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تاریخ میں امکانات ہمیشہ موجود رہتے ہیں۔ بالکل۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر ویدک دور کبھی شروع ہی نہ ہوتا تو آج کا ہندوستان بلکہ پوری دنیا مذہبی، سماجی، ثقافتی، لسانی، سیاسی ہر لحاظ سے بالکل مختلف ہوتی، ایک بالکل الگ حقیقت ہوتی۔ جی۔ اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اس متبادل تاریخ میں ہندوستان کی عالمی شناخت کیا ہوتی؟ کیا مقامی عقائد اور فلسفے وہ ویدک نظریات کی جگہ لے کر دنیا پر ویسا ہی اثر ڈال پاتے، یا شاید کوئی مختلف قسم کا اثر ہوتا؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے غور کرنے کے لیے۔ اگر آپ کو یہ غور و فکر پر مبنی گفتگو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور ہاں، وزڈم ویوز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہمارے ساتھ اس فکری سفر میں شامل ہونے کا شکریہ۔ شکریہ۔